یہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں. دوسری بات یہ کہ پرویز خٹک صاحب خود جو ہے وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکے ان ریسنٹ الیکشنز میں. ان سے زیادہ محمود خان جیت گئے تھے, 1-2 سیٹیں ان کی ہیں. پی ٹی آئی کو کے پی میں خاص کر ڈینٹ ڈالنا از ناٹ مذاق نہیں, مشکل ہے. اور اس میں ظاہر ہے آپ علی امین خان سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک بڑا زبردست, ایک تو نوجوان بھی ہے, اس میں انرجیٹک بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر ہے, اس کو پتہ ہے وہ اپنے لوگوں کو جو اپنا ٹھیک لے کے ساتھ میں چلتا ہے. دیکھیں جنید اکبر خان بھی انہوں نے بنایا, تو میں جنید سے ویسے بات کر رہا تھا جسٹ فور مائی اون نالج, تو میں ان سے کہا, میں نے کہا نہیں, وہاں پہ پی ٹی آئی کیٹر ہو رہی ہے. صحیح. یہاں جس صوبے میں کوئی جماعت کیٹر ہو رہی ہوتی ہے نا, وہاں پہ اس کو ڈینٹ ڈالنا مشکل. اب 2.5 سال سے جو ریاستی جبر یا ریاستی ٹیررزم جو ہمارے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہوا, پی ٹی آئی کے ورکرز, ان کے پارلیمنٹیرینز, ان کی فیملیز, ان کے فیمل ورکرز, اس کے باوجود پی ٹی آئی ہیز پروون ایز اے ہارڈ کوکی. انٹیکٹ ہے, بالکل انٹیکٹ ہے. ابھی بھی آج بھی کوئی امپارشل آپ الیکشن کرا لیں, سیاسی حقیقت ہے بہت بڑی. اگر امپارشل الیکشن ہو, سارا جہان ایک سائڈ پہ ہو, عمران خان ایک سائڈ پہ ہو, عمران خان ول ون. جس کے پاس, جس کی آشیرواد, عمران خان کی آشیرواد جس کے اوپر ہوگی, وہ الیکشن جتنے میں اس کو آسانی ہوگی. اب یہ گیمکری جو ہے, یہ کبھی بھی ہماری پالیٹکس میں بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا, سب کو پتا ہے کہ وہ زیادتی ہوئی. بھٹو صاحب آج بھی زندہ ہیں پولیٹیکلی کسی نہ کسی جگہ پہ. سندھ میں بھی ان کے ووٹس ہیں, پنجاب میں بہت تھوڑے ہیں, کے پی میں بھی تھوڑے ہیں, بلوچستان میں بھی. لیکن زرداری صاحب کی ایک, چلو وہ پالیٹکس کرتے ہیں, اسے آئی ڈو ناٹ ایگری. میرا خیال ہے دونوں جو پارٹیز ہیں اس وقت لیڈنگ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیمز بن چکی ہیں, اپنی پالیٹکس حکومت کر رہی ہیں. سیاست دونوں پارٹیز کی ختم ہو گئی ہے اب. اور پی ایم ایل نواز کی خاص کر پنجاب میں, دے آر گورننگ, بٹ پالیٹکس ان کی رہ نہیں گئی. ہاں, اب پی ٹی آئی کی پالیٹکس کیا ہے, دیٹ از یہ بھی میں سمجھ, میں اس پہ ایکچولی آنا چاہتی ہوں کہ حکومت کی پالیٹکس تو ہمارے سامنے اس وقت ہے, لیک آف پالیٹکس ہے اس وقت, طاقت کا استعمال ہے. پالیٹکس کہاں پہ ہو رہی ہے؟ فرینکلی اس ملک میں پالیٹکس نہیں ہو رہی, لیکن اپوزیشن ہے تو بہرحال پولیٹیکل مووز بنانے ہوتے ہیں. ویسے آپ کو اس بات پہ تعجب ہوا ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی بنا پائے ہیں, بہت ساری چیزوں کے اوپر کولیبوریٹ کر رہے ہیں, ساتھ چل رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ روایتی حریف ہے نا کے پی کی سیاست, آپ سمجھتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ تک بات آ گئی ہے. دیکھیں یہ میں اس پہ اپنا کامنٹ یوں دیتا ہوں, میں نے دیا بھی ہے پہلے, کامران بھائی کو پتہ ہے جمعیت علماء اسلام کا جو مال مسروقہ ہے, جو ان کا مینڈیٹ ہے, وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے, وہ آپ کے گھر میں نہیں ہے, وہ فیصل چودھری کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. نہیں, وہ کہہ رہے پی ٹی آئی کے گھر میں, فیصل چودھری پی ٹی آئی نہیں ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے گھر میں عمران خان وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اور دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک اختلاف ہے. اگر جے یو آئی, آپ نے کامران بھائی سے بات کی کہ آپ اکیلے ہی چلیں گے یا کہیں کسی کے ساتھ جڑیں گے, یہ اکیلے ہی رہیں گے. اور اگر انہوں نے کہیں جڑنا ہوا تو میرے خیال میں ہمارے اور ان کے بیچ میں فاصلے بہت کم ہیں, بلکہ ہے ہی نہیں, وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں. جبکہ ان کے ساتھ یہ حکومت ختم بھی ہو جائے گی, 4 سال بھی گزر جائیں گے, ان کے ساتھ ان کا اتحاد, مجھے یقین نہیں آتا کہ اس کا کوئی چانس ہے. مولانا صاحب جو ہے وہ اپنے جہاں پہ ان کو شک ہوتا ہے تو وہ پھر جو آخری 10 صورتیں ہیں وہ بھی وہ ان کو سنانا پڑتے ہیں, 6 نمبر بھی سنانے پڑتے ہیں, سورہ فاتحہ بھی سنانا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں عمران خان فیل ہے. دیر ہوپنگ اگینسٹ دی ہوپ, ان کا ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی نہیں بننی, ان کے ساتھ بنے نہ بنے, آپ کے ساتھ جی او ایل کی نہیں بننی, ان کی اسٹریٹجی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, پھر آپ ان کی طرف جائیے. جب بھی اگر خیبر پختونخوا میں, انہوں نے کامران مرتضیٰ بھائی نے اس دن بڑی اچھی بات کی تھی کہ الیکشن آڈٹ کا مطالبہ کریں اور اس کی شروعات کرتے ہیں خیبر پختونخوا سے. یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے, پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں مانے گی. یہ فارم 47, 46, 48 اور 1947 کی بات کرتے ہیں. ان کا اپنا مینڈیٹ جو ہے اس پہ بھی بڑے کوسچن مارکس. چل اس پہ میں جواب لے لوں. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کی نہیں بننی ہے, نہ آپ کو اتحاد بنانے آتے, نہ چلانے آتے, نہ سیاست کرنی آتی ہے, وہ اس لیے چل بیٹھے ہیں گورنمنٹ. دیکھیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی مقامی سیاسی دباؤ نہیں. یہ سیاسی دباؤ دیکھنے میں آیا جب اسد کیسر صاحب کے گھر میں کھانے کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ آیا, پھر اچکزئی صاحب نے کھانا دیا, وہاں پہ مشترکہ اعلامیہ آیا, پھر کانفرنس کو روکنے کی کوشش کی گئی.
حکومت کی طرف سے انتہائی بھونڈے انداز میں. یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے اپوزیشن الائنس سے خوفزدہ ہے. اب پی ٹی آئی اور جے یو آئی دو افیکٹو جماعتیں ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں خود عمران خان صاحب کی ہدایات پہ ملاقات بھی کی ہے میں نے جے یو آئی کی قیادت سے, پیغامات بھی ہوئے ہیں ان کی ٹیسٹ اپروول کے ساتھ یہ بات چیت شروع ہوئی. جب اتحاد اور خاص کر آپ رائیول پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں تو سیاسی لوازمات اور سیاسی اخلاقیات یہ بہت ضروری ہیں. پیپر کی بات کی اختیار خان صاحب نے, پیپر میں خوش خطی کے بھی نمبر ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے, تو یہ خوش خطیاں جو ہے نا یہ ضروری ہیں. یعنی یہ کامران مرتضیٰ صاحب جو ہے, میں اور یہ بار میں ایک دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں. میں اور کامران صاحب سیاست بار کی سیاست ایک دھڑے میں کرتے ہیں. یہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں. اگر آپ چیف جسٹس صاحب کے پاس وفد اپوزیشن کا لے کے گئے تھے تو آپ متحدہ اپوزیشن بنانے کا اتحاد بنانے کے متمنی ہیں, تو پھر یہ اخلاقیات تقاضا کرتی تھی کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو اعتماد میں لیا جاتا. کیوں نہیں لیا گیا یہ تو آپ بتائیں. میں نے ان سے پوچھا, ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو کہ مجھے مطمئن کر سکے. میں نے گوہر خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کو دیکھیے کرٹسی کال کرنی چاہیے تھی, جاتے نہ جاتے ان کا اپنا ایک ہے. پھر کچھ ریزرویشنز ہیں جے یو آئی کی قیادت کی, کچھ ریزرویشنز ہماری بھی ہیں. علی امین خان اور مولانا صاحب ایک ہی حلقے یا ایک علاقے سے پالیٹکس کرتے ہیں, سیاسی رنجش ہے. مولانا صاحب کی ریزرویشنز ہیں, بالکل ایڈریس ہونی چاہیے. علی امین خان کو کی بھی کوئی ریزرویشنز ہوں گی, وہ بھی ایڈریس ہوں گی. مڈل وے نکالنا ہے نا, دونوں کو اپنی سیاسی مخاصمت سے اٹھ کے نیشنل پالیٹکس پہ کرنا. ادھر میں آتی ہوں, میں مڈل وے کی طرف آنا چاہتی ہوں. بریک لے لوں پھر کوئکلی واپس آتے